مسلمانوں تم ماں کی بددعا لے کر کسی کی دعا تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی، باپ کو تڑپا کر کسی کو خوش کرنا تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ میں نعت خواں کو نذرانہ دینے کا مخالف نہیں، دو، حضور کی سنت ہے، حضور کے پاس تو جو سب سے قیمتی چیز ہوتی تھی حضور نعت خواں کو وہ دیتے۔ حضور علیہ السلام نے برد یمانی پہنائی صحابہ کو جنہوں نے نعتیں پڑھی۔ لیکن ایک بات پوچھتا ہوں، نعتوں پہ لٹانے والوں، کیا باپ پہ بھی کبھی ایسے لٹایا ہے؟ کبھی ماں پہ بھی ایسے لٹایا ہے؟ دوستوں کو گفٹ دینے والوں، کبھی اپنے ماں باپ کو بھی گفٹ دیا ہے؟ لڑکیوں سے ایک ایک گھنٹہ ناجائز تعلقات کی بنیاد پہ بات کرتے ہو، ماں انتظار کرتی ہے میرا بیٹا میری خیریت تو پوچھ لے۔ کوئی پوچھتا ہے خیریت؟ کلکتہ، دلی، سعودی، دبئی کمانے گئے، 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، بلکہ کئی کئی مہینے گزر جاتے ہیں، ماں بچوں کو تو یاد کرتے، لیکن بچے کبھی ماں باپ کو ایک فون کر کے خیریت نہیں پوچھتے۔ یہی دین ہے، یہ یاد آئے گا جس دن یہ خوبصورت چہرے، چرری پڑے ہوئے چہرے جو مقبول حج کا سبب بنتے ہیں، جس دن یہ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں گے، اس دن تمہیں یہ بہت یاد آئیں گے، لیکن اس وقت پچھتاؤ گے۔ قدر نعمت باد زوال، میری قوم کے جوانوں، ماں باپ کو ڈانٹنے والوں، ماں باپ کی بد دعائیں لینے والوں، ماں باپ کو گھر سے نکالنے والوں، ماں باپ کو ذلیل کرنے والوں، ماں باپ سے اونچی آواز سے باتیں کرنے والوں، جس دن یہ قبروں میں چلے جائیں گے تم پچھتاؤ گے۔ اس وقت تم دعائیں کرو گے کہ یہ خواب میں نظر آئے، مگر یہ چہرے کبھی تمہیں خواب میں بھی نظر نہیں آئے۔ بلکہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مجھے اور تمہیں کیا ماں باپ یاد آئیں گے؟ اللہ ہمارے ماں باپ کو لمبی عمر دے، جن کے چلے گئے اللہ انہیں معاف کرے۔ حضور کو بھی ماں باپ یاد آئے، اللہ کے رسول کو بھی ماں باپ یاد آئے۔ ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کے مغرب کے بعد چپ کے رو رہے، چپ کے۔ صحابہ حضور کو تک رہے تھے، صحابہ نے حضور کو روتے دیکھا، صحابہ بھی رو پڑے، قریب آ گیا، حضور کو گھیر لیا، سرکار سے پوچھا آقا رونے کی کوئی وجہ نہیں معلوم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں آج میری امی سیدہ آمنہ کی مجھے یاد آ گئی۔ جس رسول کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، صرف سر میں درد ہوتا ہے تو معراج نصیب ہوتی، اس رسول کو اپنی امی یاد آئی، اور ماں کو یاد کر کے رسول اللہ رو رہے ہیں۔ کب؟ ہجرت کے بعد، 53 سال سے زیادہ کی عمر ہے، حضور کو امی یاد آئی۔ جب صحابہ نے حضور کی امی کا ذکر سنا، سیدہ آمنہ کا ذکر، تو صحابہ بھی رو پڑے، سب رو پڑے، پوری مسجد سوگواری کے ماحول میں ڈوب گئی، سب رو رہے تھے، کیونکہ آج حضور کی امی کا ذکر آیا تھا۔ ماں ہونے کے اعتبار سے کوئی ماں حضور کی ماں کی طرح تو نہیں ہے نا۔ کسی کا بیٹا موسیٰ، کسی کا بیٹا عیسیٰ، کسی کا بیٹا داؤد، کسی کا بیٹا غوث، کسی کا بیٹا قطب، کسی کا بیٹا صحابی۔ آمنہ تو وہ ہے، تیرا شہزادہ تو اللہ کا محبوب ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے۔ میرے آقا رو پڑے، کہا میری امی کی یاد آ گئی، امی یاد آئی، آج میری ماں آمنہ یاد آئی، سب صحابہ رو پڑے۔ روتے روتے جب افاقہ ہوا تو سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر آج میری ماں آمنہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ حضور کو یاد ہے، حضور یاد کر رہے ہیں۔ نافرمانو، جب تمہارا کوئی دل دکھائے گا تو تمہیں ماں یاد آئے گی، جب تمہاری اولاد تمہیں گھر سے باہر نکالے گی لات مار کے تو تمہیں ماں یاد آئے گی، باپ یاد آئے گا، باپ کے ساتھ کیا ہوا ظلم یاد آئے گا۔ اور سنو، آج جتنا ظلم تم اپنے ماں باپ پہ کرو گے اس سے ڈبل ظلم تمہاری اولاد تم پہ کرے گی۔ تیار ہو جاؤ، کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور یہ آج کل کی عورتیں، میری مائیں اور بہنیں، اپنے شوہر کو بہکاتی ہے، تمہارے باپ بڈھے بڈھی رہیں گے تو میں نہیں رہوں گی۔ ارے اپنے شوہر کی جنت مت چھین، جیسے تیرے شوہر کے ماں باپ ہے ویسے تیرے بھی ہے۔ اگر تو اپنے ساس سسر کو گھر سے نکلوائے گی تو تیرے ماں باپ کو بھی گھر سے نکالا جائے گا، اور اگر ماں باپ کو نہ بھی نکالا گیا تو آج تو بہو ہے، کل تو ساس بنے گی۔ آج تو اپنی ساس پر جو ظلم کرے گی کل تیری بہو بھی تجھ پہ ظلم کرے گی۔ میری بہن، اللہ دور نہیں ہے، اللہ بہت نزدیک ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ ایک دوسرے پہ ظلم مت کرو، مت ظلم کرو۔ آقا علیہ السلام کو ماں یاد آئی، حضور رو پڑے، حضور کی امی جان کی یاد آئی۔ جب روتے روتے
سب کو افاقہ ہوا، تھوڑے راحت ملی تو فرمایا آج میری ماں آمنہ حیات ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، کیا ہوتا، کیسا منظر ہوتا۔ حضور اب حضور تصور کر رہے ہیں، آپ بھی تصور کیجئے گا کیسا منظر، کیا حالات ہوتے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کیا ہوتا؟ آقا فرماتے ہیں اگر میری ماں آج آمنہ حیات ہوتی میں تم لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوتا۔ توجہ کرو، آقا فرماتے ہیں میں تم لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوتا، میں تم لوگوں کو نماز پڑھا، نبی کی نماز، میں تم لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوتا، اور میری امی حیات ہوتی اور میری امی مجھ سے کہتی میرے بیٹے محمد ادھر آؤ۔ میں نماز میں ہوتا اور میری ماں کہتی، بیٹا کیا کہتی ادھر آؤ، تو میں کیا کرتا؟ صحابہ کہتے حضور کیا کرتے؟ آقا فرماتے میں نماز چھوڑ دیتا، میری ماں کے لیے میں نماز چھوڑ دیتا، اور لبیک یا امی کہتے ہوئے، لبیک یا امی کہتے ہوئے میں اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ یہ ماں ہے، یہ ماں ہے۔ آج پسند کی شادیوں کے چکر میں ماں کو رلا رہے ہو، باپ کو رلا رہے ہو، تو میں کیا عرض کر رہا تھا، ماں ماں ہوتی، ماں جیسا کوئی نہیں۔ اس لڑکی نے، اس نوجوان لڑکی نے جب اپنے بچوں کو بلکتے دیکھا بھوک سے، اور ایک بچے نے کہا ماں یا تو کھانے کا انتظام کرو یا پھر ہمارا گلا گھونٹ کر ہمیں مار ڈالو، اس ماں کی ممتا تڑپ گئی، مچل گئی ماں، اور اس ماں نے کہا آج میں زنا کر لوں گی۔ اب توجہ، بہت نازک موڑ پہ یہ بات آ گئی۔ اس ماں نے کہا دل ہی دل میں آج میں زنا کر لوں گی، آج میں بدکاری کر لوں گی، بچوں کی جان بچا لوں گی، میرے بچوں کی جان بچ جائے گی پھر میں توبہ کر لوں گی۔ توبہ کرو تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ شیطان کا بڑا مکر ہے، شیطان کا بڑا فریب ہے میرے بھائی، بڑا فریب ہے شیطان کا۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، کیا وسوسہ؟ ارے گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لینا۔ میرے بھائی کس نے گارنٹی دی کہ توبہ کی مہلت ملے گی؟ اگر گناہ کرتے کرتے موت آ گئی تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اگر گناہ، زندگی کوئی بھروسہ ہے؟ کوئی تقریر کرتے کرتے مر گیا، کوئی کھاتے کھاتے مر گیا، کوئی سوتے سوتے مر گیا، کوئی بیت الخلا کرتے کرتے مر گیا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ سے دعا کرو اللہ کبھی غفلت والی موت نہ دینا، تیری ناپسندیدہ موت نہ دینا۔ اللہ موت دے تو حالت سجدہ میں دے، مدینہ منورہ میں دے، محبوب کے قدموں میں دے، بقیع میں 2 گز زمین عطا فرما، تیری پسندیدہ موت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں وہ اٹھایا جائے گا۔ اس لڑکی نے سوچا چلو گناہ کر لیتے بعد میں توبہ کر لیں گے، نکلی گھر سے اسی سوچ سے بعد میں توبہ کر لیں گے۔ جیسے ہی گئی اس نے پھر کمرے میں بلایا، کیا سوچا، مدد کر دے میری، بہت دعا دوں گی تجھے، میں تیری کوئی مدد نہیں کروں گا، اپنا جسم میرے حوالے کر ورنہ میں تیری کوئی مدد نہیں کروں گا۔ اس نے اس نوجوان کو دیکھ کر کے کہا، اب وہ سوچ رہی تھی کہ میں ہاں کر دوں، جیسی ہاں کرنے کے لیے سوچا اس کے دل میں جو اللہ کا ڈر اور خوف تھا وہ ٹھاٹھے مارنے لگا، اس کا رونگٹا کھڑا ہو گیا، اور اس نے سوچا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس نوجوان سے کہا اے نوجوان، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، سب دروازے تو نے کھڑکی بند کر دی، ایک دروازہ اللہ اور بندے کے درمیان کھلتا ہے، اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈر۔ لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ نوجوان نے کہا کچھ بھی ہو میں تیرے ساتھ زنا کروں گا، بدکاری کروں گا تو ہی تیری مدد کروں گا ورنہ نہیں کروں گا۔ اس لڑکی نے کہا سن، ایک ایک بچے کو بھوک سے مرتا ہوا، تڑپ تڑپ کر مرتا ہوا دیکھ لوں گی، لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گی، میں جا رہی ہوں اور واپس بھی نہیں آؤں گی۔ یہ اس غریب لڑکی کا تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی۔ وہ گھر چلی گئی اور سنت فاطمی ادا کرتے ہوئے سر سجدے میں رکھ کے کہا اللہ تو نے چونچ دیا ہے، تو دانے کا بھی انتظام کر، تیرا تو وعدہ ہے نا، تو نے وعدہ کیا ہے کہ جو مجھ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دے گا میں اس کو ایسی جگہ سے روزی دوں گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جائے گا۔ ابھی یہ دعا کر ہی رہی تھی کہ دروازے پہ دستک، سجدے سے سر اٹھایا، دروازہ کھولا تو وہی نوجوان کھڑا تھا، ساز و سامان لے کے۔ لڑکی نے کہا اب کیوں آیا ہے ظالم پاپی، کیوں آیا ہے؟ میں تو تیرا گھر چھوڑ کر کے آ گئی۔ اس نوجوان نے کہا میرا دل بدل گیا، جب تو غریب ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو ہمیں مالدار ہو کر اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ یہ ساز و سامان میں لایا ہوں، لے لو، قبول کر لو۔ لڑکی نے کہا رک، ابھی نہیں۔ پھر اس نے سجدہ شکر ادا کیا اور سجدے سے سر اٹھا کر میرے پاس آ کے کہا اے اللہ، اگر یہ نوجوان اپنے دعوے میں سچا ہے
تو میں دعا کرتی ہوں دکھی دل سے کہ اس پر جہنم کی آگ بھی حرام کر دے اور اس پر دنیا کی آگ بھی حرام کر دے. میری دعا ہے، ایک غریب بندی کی دعا، ٹوٹے ہوئے دل کی دعا ہے، اس پر جہنم کی آگ بھی حرام کر دے اور دنیا کی آگ بھی حرام کر دے. اور اس نے وہ سامان مجھ سے لے لیا. وہ نوجوان اپنے دوستوں کو کہتا ہے میرے بھائی یہ اسی لڑکی کی دعا کا اثر ہے کہ اللہ نے مجھے یہ کرامت دے دی. کیا میں آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو آگ میرے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی. امید ہے، دو دعا دی تھی، جہنم بھی حرام دنیا بھی حرام، تو دنیا کی آگ تو حرام ہو گئی، امید ہے کہ انشاءاللہ جہنم کی آگ بھی حرام مجھ پر ہوگی. آپ مجھے بتائیں ایک لڑکی اگر اپنی آبرو بچائے، متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے تو اس کی دعا میں اتنا اثر ہو جاتا ہے، اس کی دعا میں اتنی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جس کو دعا دیتی ہے اس کو کرامت مل جاتی ہے، تو خود اس کی اپنی کرامت کی شان کا عالم کیا ہوگا. جس نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کیا. اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے بس آخری بات کرنا چاہتا ہوں. زندگی میں کبھی کوئی موقع ہے، زندگی میں کبھی کوئی موقع ہے گناہ کرنے کا، کبھی کوئی موقع ہے گناہ کرنے کا، یہ سوچنا اللہ دیکھ رہا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو یہ سوچ کر کے گناہ چھوڑ دینا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسی وقت اس کو جنت النعیم کا مستحق قرار دیتا ہے اور بے حساب اس کو جنت نعیم مل جاتی. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. کاروں میں سفر کرتے وقت دل چاہے چلو یار گانا سنتے ہیں، سوچو اللہ دیکھ رہا ہے. اگر اللہ نہ کرے اسی حالت میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کیا ہو سکتا ہے؟ پاسبل ہے. مرتے ہیں لوگ رستے میں، چہرے پہ سے جو داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکواتے ہو. ہم میں سے کوئی بندہ اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں. جب پہاڑ پگھل جائیں گے جہنم میں تو بتاؤ کہ آج نماز سے بھی ہم کوسوں دور، اتنی بڑی تعداد میں، بارش کے بعد بھی آپ اتنی بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں مائیں اور بہنیں بھی سب بیٹھی. کتنے لوگ عشاء پڑھ کے آئے، کتنے جا کے فجر پڑھے. سوچئے نماز چھوڑ دی، عبادت چھوڑ دی. حضور شیخ اعظم کے عرس میں آنے والوں، شیخ اعظم اس ولی کا نام ہے جس نے سفر میں بھی کبھی نماز نہیں چھوڑی. سفر میں بھی گاڑیاں رکوا کر نماز پڑھتے، سفر میں بھی ٹرینوں میں نماز پڑھتے تھے. ہمارے بزرگوں کا قدم ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے اپنے بزرگوں کا طریقہ چھوڑ دیا. تو میں بات جو سمیٹتے ہوئے کر رہا ہوں، اینڈ پر سب بھائیوں کی بہنوں کی توجہ. جب گناہ کرنے کو دل چاہے سوچو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. زندگی میں کبھی ایک گناہ یہ سوچ کر کے چھوڑ دینا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. سب کی عزت کرتے ہو نا، اپنے اللہ کی بھی تو عزت کرو. اور سب سے زیادہ عزت کا حقدار کون ہے؟ اللہ ہی تو ہے. وما قدر اللہ حق قدری. تم نے اپنے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا. اللہ دیکھ رہا ہے. اور یہ تصور کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہماری زندگی کو بدلتا ہے، ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کرتا ہے، ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا کرتا ہے. ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، اس کو بیان کر کے میں بات پوری کر رہا ہوں. لیکن اس حدیث کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کروں گا بطور مفہوم، تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں، بہنیں بھی سمجھ جائیں، کم پڑھے لکھے لوگ جو ہم جیسے آتے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں. اللہ کے رسول کو یہ واقعہ اتنا پسند تھا، جو واقعہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں، جو حدیث میں آیا ہے، اتنا پسند تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا، بچپنے میں بھی کم و بیش 7 مرتبہ یہ واقعہ رسول اللہ نے مجھے سنایا. یعنی بچے کو 7 مرتبہ سنایا تو بڑے صحابہ کو کتنا سنایا ہوگا. بہت پسند تھا یہ واقعہ. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا، اس کا نام کفل تھا. کفل نام کا ایک جوان تھا. میں بطور مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھ رہا ہوں. کفل نام کا وہ جوان تھا، اور وہ جوان پاپی تھا، مجرم تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں دولت ملتی ہے تو عیاش ہو جاتے ہیں، آوارہ ہو جاتے ہیں. وہ آوارگی کرتا تھا، بلکہ اپنے الفاظ میں سمجھانے کے لیے کہوں، وہ اتنا بڑا عیاش تھا، روز زنا کرتا. اور زنا روز کرتا تھا، وہ بھی کیسے؟ ہر دن نئی لڑکی کی تلاش کرتا، ہر دن نئی لڑکی کی تلاش. ایک دن وہ اپنے شکار کی تلاش میں نکلا تھا، کوئی لڑکی مل جائے خوبصورت تو اس کا اپنا شکار مل جائے. جیسے ہی وہ نکلا، اور نکلنے کے بعد اس نے کیا دیکھا؟ سامنے سے محلے کی خوبصورت لڑکی آ رہی، حسین و جمیل لڑکی آ رہی. اس نے لڑکی کو دیکھا، وہ لڑکی پریشان تھی، مجبور تھی، وہ مجبور تھی، پریشان تھی.
وہ لوگوں سے قرضہ مانگ رہی تھی، میری مدد کر دو، میں پریشان ہوں، میری مدد کر دو، لیکن کسی نے اس کو قرضہ ورزہ دیا نہیں۔ اب کفل خوش ہو گیا، جب اس کی کوئی مدد نہیں کر رہا ہے میں مدد کروں گا اور اس کی مجبوری کا پورا پورا فائدہ اٹھاؤں گا۔ اس لڑکی کو چند سکوں کی ضرورت تھی، اس لڑکی کے دامن میں اس نے 60 دینار ڈال دی یا درہم ڈال دی، چند کی ضرورت تھی 60 ڈال دی۔ لڑکی تشکر کے لہجے میں اس نوجوان کو دیکھنے لگی، کفل کو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ لڑکی نے جیسی تشکر کی نظر میں کفل کو دیکھا، کفل نے کہا میں نے تجھ پہ جو احسان کیا ہے اس کا کوئی بدلہ میں نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں تھوڑی دیر چل کے تم میرے کمرے میں بیٹھ جاؤ پھر چلی جانا۔ اب چونکہ اس نے درہم دینار لے لیے تھے، احسان تلے دب گئی تھی، انکار نہیں کر سکتی تھی۔ بس یہاں رک کر بات آگے بڑھانے سے پہلے چند جملے درد دل کے طور پر سن لیجئے۔ آج کہتے ہو نا لوگ مرتد ہو رہے ہیں، مذہب تبدیل کر رہے ہیں، مسلک تبدیل کر رہے ہیں، وجہ ہم کسی کی مدد نہیں کر رہے، ہم ظالم ہیں، ظالم۔ لڑکیوں کو شوق نہیں ہے کافر ہونے کا، 30 35 سال کی عمر میں پہنچ گئی، تم رشتہ نہیں لے جاتے ان کے گھر، کیوں؟ کیونکہ وہاں سے تمہیں جہیز نہیں ملے گا، بھیک نہیں ملے گی۔ قریبوں کی بچیاں کیا بتائیں، سب نہیں لیکن آج سب سے زیادہ جن کی بچیاں لوجوں میں بک رہی ہے وہ کلمہ پڑھنے والی قوم ہے۔ ہم مدد نہیں کر، ہم 5 لاکھ روپے جلسے کے نام پہ تو خرچہ کر سکتے، میں جلسے کا مخالف نہیں ہوں، لوگ بات کو الگ رنگ دیتے ہیں، 5 لاکھ روپے جلسے پہ تو خرچ کر سکتے ہیں، 2 لاکھ روپے ہم محلے کے غریبوں پہ خرچ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کسی بزرگ کا عرس کریں گے، قوالن کو بلائیں گے، لاکھوں روپے ان پہ لٹا دیں گے، لیکن کسی غریب کی بچی کے سر پہ ہم دوپٹہ نہیں ڈال سکتے۔ آپ مدد نہیں کرو گے تو قوم کی بچیاں نکلے گی ہاتھ سے۔ آپ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو، میرے بھائی ہم اتنے خود غرض ہو چکے، ہم اپنی سگی بھتیجیوں پہ توجہ نہیں کرتے، ہم اپنی سگی بھانجیوں پہ توجہ نہیں کرتے، ہم اپنی بہنوں پہ توجہ نہیں کرتے۔ میرے بھائی آپ کس کی مدد کرو گے؟ اگر ایک مسلمان صرف اپنے خاندان کو سنبھال لے پورا ملک سنبھل جائے گا، لیکن کوئی کسی کی مدد کرنے تیار ہی نہیں، کوئی کسی کی امداد کرنے تیار ہی نہیں۔ میرے بھائیوں آؤ اپنی سوچ بدلو، اپنی فکر بدلو۔ ہم نے 1 کروڑ کے مینار تو بنا لیے، لیکن ہم نے اپنی قوم کی بچیوں کی عزت کی حفاظت کا کیا سامان کیا؟ یہ 1 کروڑ کے مینار ہماری عزت نہیں بچا سکتے۔ مینار بناؤ لیکن 1 کروڑ کے مینار ہماری عزت نہیں بچا سکتے۔ عزت بچانا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا سیکھو، ایک دوسرے کی امداد کرنا سیکھو۔ صحابہ کرام نے اعتکاف توڑ دیے مدد کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اعتکاف میں تھے، ایک شخص مدد کے لیے آیا، آپ نے جوتے اٹھائے، مسجد کے باہر نکلے، شاگردوں نے کہا حضرت اعتکاف میں ہو، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ فرمایا اعتکاف ٹوٹے گا تو بعد میں قضا کر لوں گا، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جو کسی مسلمان مجبور کی تکلیف کی مدد کرنے کے لیے چلتا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ اسے مسجد نبوی میں 2 سال اعتکاف کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ہم کس کی مدد کریں؟ ہم کہاں مدد کر رہے ہیں؟ حضور شیخ اعظم سے سیکھیے، غریب پرور پیر سے سیکھیے، غریبوں کی مدد کیجیے، غریبوں کی امداد کیجیے۔ آج یہ خانقاہوں میں لنگر کا سسٹم کیوں تھا؟ غریبوں کی مدد کے لیے، لیکن آج سب بدل دیا، سب چوپٹ کر کے رکھ دیا۔ تو وہ لڑکی درہم و دینار لینے کے بعد جب کفل نے کہا میرے گھر چلو، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، وہ لڑکی ساتھ چلی گئی۔ جیسی وہ لڑکی گھر میں پہنچی، کفل نے جلدی جلدی سے سارے کھڑکی دروازے بند کر دیے، اور جب سب کھڑکی دروازے کفل نے بند کر دیے تو بند کرنے کے بعد دھیرے دھیرے کھسک کھسک کر کفل اس کے آگے آتا رہا، اور جیسی قریب آیا لڑکی کھڑی ہو گئی اور تھر تھر کانپنے لگی۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ دولت سب کو دیتا ہے لیکن اپنا خوف سب کو نہیں دیتا۔ جس سے محبت کرتا ہے اسی کو خوف خدا عطا کرتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، سمجھ لیجئے اللہ محبت نہیں کرتا۔ دولت تو وہ کافروں کو بھی دیتے،
دولت تو وہ فرعون کو بھی دیتا ہے، حکومت تو وہ نمرود کو بھی دیتا ہے، لیکن اللہ اپنا خوف صرف اپنوں کو دیتا ہے، اپنے چہیتوں کو دیتا ہے، اپنے پیاروں کو دیتا ہے، جن کے لیے جنت کے فیصلے کرتا ہے انہی کو اپنا خوف بھی عطا کرتا ہے، انہی کو اپنا شوق بھی عطا کرتا ہے۔ اس لیے اگر دل میں خوف نہیں ہے، اب دل میں خوف ہے یا نہیں ہے چیک کیسے کریں؟ جب گناہ کرتے وقت کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے، سمجھو دل سے خوف نکل گیا۔ اس لیے کہ خوف خدا کی علامت ہے، جب بھی گناہ کرنے کو دل چاہے گا یہ تصور ضرور آئے گا اللہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں اللہ تمہارے ساتھ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ اس لڑکی کو کپ کپی آئی، تھر تھر کانپنے لگی۔ کفل نے کہا کیا ہو گیا تجھے؟ اس نے کہا کفل یہ گناہ تو نے بار بار کیا میں جانتی ہوں، لیکن آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں کیا کفل۔ اس نے کہا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اور اگر کوئی دیکھ بھی رہا ہوتا تو سماج میں تیری مدد کس نے کی؟ کسی نے تو تیری مدد کی نہیں، کس سے تو ڈر رہی ہے؟ کہا کسی سے نہیں ڈر رہی ہوں، سب دروازے بند ہو گئے نا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ میں قیامت کے دن کہاں سے اللہ کو طاقت لاؤں گی منہ میں کہ اللہ کو جواب دے سکوں کہ میں نے کفل کے ساتھ زنا کیا تھا؟ میں کیسے جواب دے پاؤں گی؟ میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ کفل اللہ سے ڈر، اللہ دیکھ رہا ہے، بس اتنا کہنا تھا۔ کہتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ بات دل سے نکلی، دل میں اتر گئی۔ کفل نے کہا جلدی سے نکل جا، اگر تو اللہ سے ڈرتی ہے میں بھی گناہ نہیں کروں گا، جا جلدی سے۔ ادھر وہ لڑکی نکل کر گئی، ادھر موت کا فرشتہ گھر میں آیا، کفل کی روح نکال لی، کفل مر گیا۔ کفل مر گیا، جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں بات پھیل گئی، کفل مر گیا مر گیا مر گیا۔ اس زاہدان خشک آپس میں بات کرنے لگے، بڑا مجرم تھا، بڑا پاپی تھا، بڑا گنہگار تھا، مر گیا، منہ کالا ہو گیا ہوگا، یہ ہو گیا ہوگا، وہ ہو گیا ہوگا، سب باتیں کرنے لگے۔ لیکن کچھ اللہ والے تھے، انہوں نے کہا کفل کیسا بھی تھا لیکن تھا تو مسلمان، چلو اس کے جنازے میں چلتے ہیں۔ جب اس کے دروازے پر آئے تو نور کے قلم سے، اللہ کے قلم سے، نور کے قلم سے اس کے گھر کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ تعالی قد غفر للکفل، کہ کفل اللہ کے ڈر سے ایک گناہ کو اس نے چھوڑا، اللہ نے اس کے ساری زندگی کے گناہوں کی مغفرت فرمائی۔ ساری زندگی کے گناہ، ایک گناہ چھوڑا اللہ کے خوف سے، ساری زندگی کے گناہ اللہ نے اس کے بخش دیے۔ میرے بھائیوں، حضور شیخ اعظم کے عرس میں آئے ہوں، شیخ اعظم مخدوم پاک اور غوث پاک کے شہزادے، ایسا پیر جس کی شفقتیں، جس کی محبتیں، جس کا پیار، اللہ اکبر، آج بھی یاد آتا ہے۔ یکساں کبھی یہ نہیں دیکھا یہ میرا مرید ہے یا کسی دوسرے کا مرید ہے، جو بھی ملنے گیا پیار دیا، محبتیں دی۔ ایک مرتبہ میں کہ چوچہ مقدسہ حاضر ہوا، پیر سے معذور ہو چکے تھے، آخری ملاقات وہی تھی۔ عصر کے بعد میں ملنے کے لیے گیا تو مجھے اپنے ساتھ اپنے پلنگ پہ بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد جو خادم تھا اس کو کہا کہ بھائی ذرا ان کے لیے ناشتہ لاؤ۔ مجھے یاد ہے ہرے رنگ کی وہ مٹر جو ہے وہ ابلی ہوئی حضرت نے مجھے کھلایا۔ مالیگاؤں کے حالات پوچھے۔ حضور شیخ اعظم سے ہم لوگ کا تعلق اس اعتبار سے بھی ہے کہ شیخ اعظم نے 1960 میں جو اپنی زندگی کا سب سے پہلا دورہ کیا تھا دعوت و تبلیغ کے لیے، وہ ہمارے شہر مالیگاؤں کے لیے کیا تھا۔ پہلی مرتبہ وہ گھر سے دعوت و تبلیغ کے لیے نکلے تھے، ہمارے شہر میں آئے تھے، اور انہوں نے 10 دن ماہ محرم میں داستان کربلا پر خطاب فرمایا تھا، اور بھی پھر وہ آتے رہے، زندگی بھر آتے رہے۔ ابھی بھی حضور قائد ملت اور بزرگان کے چوچہ مقدس آتے ہیں۔ ہم لوگ وہ خوش نصیب ہماری آنکھیں ہیں کہ ہم نے سرکار کلاں کو بھی دیکھا، شیخ اعظم کو بھی دیکھا، اور قائد ملت کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور ابھی ان کی اولاد کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زندگی دے تو ان کے پوتا پوتیوں کو بھی دیکھیں گے، یعنی 5 نسلوں کو دیکھیں گے۔ اپنے بزرگوں سے وابستہ رہو، زبانی طور پر نہیں، اپنے بزرگوں سے کردار کے اعتبار سے وابستہ رہو۔ گفتار کے غازی مت بنو، کردار کے غازی بنو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہنم کی آگ سے ہم سب کو بچائے۔ جو پیغام بہنوں کو دیا گیا، بھائیوں کو دیا گیا، امید ہے آپ سب اس پر عمل کریں گے، نمازوں کے پابند بنے، ایک دوسرے کے مددگار بنے۔ اللہ تعالیٰ سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ استغفر اللہ۔